کبوتروں کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے پہلا کبوتر بازی کا ہائی ڈیفینیشن چینل پاکستان پیجن ایسوسی ایشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست فیصل۔ آج ہم نے اپنے میڈیسن کے اگلے سیگمنٹ کے لیے دوبارہ سے استاد نعیم بھٹی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور آپ کے سوالات کے جواب جو ہیں وہ اپنے علم کے مطابق دیں، تاکہ ہم آپ کے مسائل کا حل آپ تک پہنچا سکیں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے آئیے ان سے گپ شپ کرتے ہیں، ان سے آپ کے سائن کے آگے آپ کے سوالات رکھتے ہیں، تاکہ جو بھی یہ جواب ہمیں پھر دیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے جی؟ الحمدللہ سر، الحمدللہ۔ آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ جی اللہ کا شکر جی، بڑی مہربانی۔ تو سر ہمیں کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں کمنٹ باکس میں پچھلے سیگمنٹ میں، وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم آپ کے آگے رکھیں اور آپ ان کا جواب جو ہے اپنے علم کے مطابق ہمیں دیں، تاکہ ہمارے ویورز کو فائدہ ہو سکے۔ جی ضرور۔ تو سر پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ ہمارے ویورز کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ کبوتری اگر انڈوں سے رک جائے یا کبوتر بت سے رک جائے تو اس کا کیا علاج ہے، اس کا کیا حل ہے کہ مطلب وہ دوبارہ سے کام میں آ سکے، کبوتری انڈوں پہ انڈے دے سکے اور کبوتر جو ہے وہ دوبارہ سے بت ڈالے۔ اس کے لیے کائنڈلی ہماری ویورز کے لیے کوئی اچھی چیز سجیسٹ کریں تاکہ انہیں فائدہ ہو سکے۔ جی یہ بڑا ایک اہم سوال ہے یہ، اور اکثر ہمارا اس سے جو ہے وہ واسطہ پڑتا رہتا ہے اس چیز سے۔ بیسیکلی جو کبوتر ہے یہ اس کی مادیوں کا انڈے نہ دینا یا کبوتر کا جو ہے وہ بت نہ ڈالنا، اس کی کافی ساری وجوہات جو ہے وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پہ جو ہے یہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے جو بڑی وجہ وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مادہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ جو تقریباً 7 یا 8 سال سے زیادہ کی ہو جاتی ہے، تو اس میں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ یا عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں کچھ وٹامنس کی، کچھ ٹریس ایلیمنٹس کی کمی واقع ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو انڈے دینے کی صلاحیت ہے یا قدرتی طور پہ یہ جو سسٹم ہے وہ جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ آہستہ آہستہ پہلے وہ 2 انڈے اتارتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر 1 پہ آ جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بالکل انڈے سے جو ہے وہ چلی جاتی ہے یا بند کر دیتی ہے انڈے دینا۔ سیم اسی طرح کبوتر کا بھی یہی مسئلہ ہے، جب یہ 5، 6 یا 7 سال سے زیادہ اس کی ایج جو ہے یا عمر جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی جو فرٹیلٹی ہے، یعنی فرٹیلٹی مینس کہ جو بچے کی صلاحیت، یعنی آگے اس کی افزائش نسل کی جو صلاحیت ہے اس میں بتدریج جو ہے وہ کمی آتی جاتی ہے۔ اور اس کی ایک تو یعنی اس میں بڑی جو مین ریزن ہے وہ عمر کا ہے، یعنی اس میں ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان میں وہ جو وٹامنس، اسینشیل وٹامنس ہیں یا ٹریس ایلیمنٹس ہیں، ان کی کمی واقع ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ اور نر میں جو تولیدی صلاحیت ہے یا آگے افزائش نسل کی جو صلاحیتیں ہیں وہ مطلب کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مادہ جو ہے فار ایگزامپل کہ وہ اس نے پٹھی صاف ہوئی ہے 10 پر صاف، اور اس کے بعد اس نے انڈے وہ اتارے نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کوئی ایلیمنٹس کی، یہ وٹامنس کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر کے یہ ہے کہ اس کی اوپری میں بعض دفعہ جو ہے وہ سوجن ہو جاتی ہے، یہ انفیکشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ جو ہے وہ انڈے دینا بند کر دیتی ہے۔ بعض دفعہ نر جو ہے وہ جوان نر جو ہے وہ بالکل میل جو جوان نر ہوتے ہیں، جو 10 پر صاف پٹے ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بت نہیں ڈالتے، یعنی ان کے انڈے جو ہے وہ خالی جاتے ہیں، اور یہ بھی ان میں جو ہے ڈیفینیٹلی اس میں جو ایک تولیدی سسٹم کا جو ہے وہ خرابی وہ سامنے آتی ہے، اور اس میں وٹامنس کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اس کے ان میں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہیں جی۔ تو
اس میں جو ہے یہ ایک چیز ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مادیاں انڈے اتار دیتی ہیں, مطلب 1 یا 2 جھولی نکالی, اس کے بعد پھر جو ہے وہ انڈے دینا بند کر دیتی ہیں. اسی طرح نر بھی جو ہے وہ 1 آدھ جھولی نکالی, اس کے بعد جو ہے وہ ڈالنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس کی بہت ساری جو وجوہات ہیں وہ اس میں کار فرما ہوتی ہیں. تو اس کا جہاں تک علاج کا تعلق ہے جی, تو اس کا پیٹ ٹریٹمنٹ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایسی میڈیسن ہو یا کوئی ایسا پیٹ وٹامن ہو جو کہ اس چیز کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتا ہے. پہلی بات ہے, جو جیسے میں نے 3 کیٹیگریز آپ کو بتائی, تو پہلی کیٹیگری میں تو یہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جب کبوتر عمر رسیدہ ہونا شروع ہو جائے, مادی یا نر, جب جو 5 سال سے ان کی ایج زیادہ ہو جائے, تو اس میں جو ہے یہ اس کا وٹامنس کا استعمال جو ہے وہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اس کی بیسٹ وے یہ ہے کہ ہفتے میں جو ہے وہ دانے کے ساتھ کم از کم 2 سے 3 دن جو ہے وہ ملٹی وٹامنس پاؤڈر جو ہے وہ آپ اس کا استعمال کریں. اس کے اوپر جو ہے وہ ترکیب لکھی ہوتی ہے کہ پر لیٹر جو ہے وہ اس میں مثلا جو آدھا چائے والا چمچ جو ہے وہ وٹامن پاؤڈر جو ہے وہ 4 لیٹر پانی میں کافی ہوتا ہے. اور یہ دانے کے ساتھ ریگولر دیں. اگر وہ لیکوڈ وٹامن ہے تو وہ 1 cc جو ہے وہ 4 لیٹر پانی میں کافی ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ کوئی بھی اچھا وٹامن جو ہے وہ آپ لیں, چاہے وہ لیکوڈ فارم میں ہو یا وہ پاؤڈر فارم میں ہو, وہ آپ کبوتروں کو ریگولر دیں. ہفتے میں 2 سے 3 دن لازمی دیں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان میں وٹامنس کی کمی جو ہے وہ نہیں ہوتی, ٹریس ایلیمنٹس کی کمی نہیں ہوتی, اور وہ کبوتر کا جسم جو ہے وہ کمپنسیٹ ہوتا رہتا ہے. اور اس میں یہ جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس سے کافی حد تک کبوتر کا بچاؤ رہتا ہے, بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں, اور اس سے کافی حد تک کبوتر میں قوت مدافعت جو ہے وہ بھی جو ہے کافی حد تک صحیح رہتی ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے جی. دوسرا, اگر کبوتر جب اس طرح عمر رسیدہ ہو جائے تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو آپ ہفتہ مثلا 7 دن یا کم از کم 7 دن ڈیلی وہ آپ جو ہے ایویون کیپسول 200 ملی گرام والا, یا وہ یہ مچھلی کے تیل کا جو کیپسول ہوتا ہے جو کارڈ لیور آئل ہوتا ہے, تو یہ ان کو ڈیلی جو ہے وہ 7 دن دے دیں. اس کے بعد 5-7 دن 10 دن ناگا کر لیں, پھر آپ یہ دے دیں, مادی کو بھی دیں اور نر کو بھی دیں. اس سے یہ ہے کہ ان میں جو ایک تولیدی سسٹم جو ہے ان کا, یا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے, وہ ان کا بڑا جو ہے وہ اس میں جو توڑ پھوڑ یا خرابی پیدا ہوتی ہے اس سے کافی حد تک جو ہے وہ برڈس بچے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ کبوتر جو ہے وہ اچانک آپ کہہ لیں کہ جو ینگ جو نر ہیں یا ینگ مادیاں جو ہے وہ پٹھیاں پٹھے جو ہے بت سے رہ جاتی ہیں یا انڈوں سے مادیاں رہ جاتی ہیں, تو اس کا بھی بیسٹ وے یہی ہے کہ ان کو کم از کم جو ہے وہ 1 مہینہ 30 days یہ جو ہے وہ آپ ایوین دیں. اور اگر مادہ ہے تو مادہ کے ساتھ جو ہے وہ کیلشیم کی گولی کا 1/4 حصہ وہ بھی ساتھ دیں, اور ان کو جوڑے کو الگ رکھیں اور اس کے بعد جوڑا لگائیں. اس سے کافی حد تک جو ہے وہ بہتری آ جاتی ہے. اب تو بڑی امپورٹنٹ میڈیسنس بھی آ گئی ہیں مارکیٹ میں, جو کہ میڈیکل سٹور سے جو آپ کو جو مختلف جو بڑے جو سٹورز ہیں وہاں سے یہ مل جاتی ہیں, جو کہ امپورٹنٹ میڈیسنز ہیں, اور یہ ہومرز کبوتروں کے لیے ہیں. یہ بھی کافی جو ہے وہ اس میں افیکٹو ہوتی ہیں. اس میں اس کا تمام جو طریقہ کار استعمال کا ہے وہ بالکل اس میں جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. تو اس کا سب سے بیسٹ وے یہی ہے جی کہ عمر رسیدہ کبوتروں کا خیال رکھیں, ان کو یہ جو ہے وٹامنس دیتے رہیں, ان کو کبوتروں کو ویسے بھی نارملی دیتے رہیں تاکہ اس سے بچے بھی اچھے پلتے ہیں جی, اور کبوتر صحت مند بھی رہتے ہیں. اور مادیاں جو ہے وہ کافی دیر تک جو ہے وہ یہ فرٹائل رہتی ہیں, نر بھی کافی دیر تک فرٹائل رہتے ہیں, اور اس سے کافی ہمیں جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو سر کائنڈلی میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے, ان کی آسانی کے لیے کوئی وائٹامن, کوئی ایسی وائٹامن جو آپ بھی یوز کر رہے ہوں ان کا نام بتا دیں تاکہ انہیں آسانی ہو چوز کرنے میں اور وہ یوز کر سکیں تاکہ ان کے کبوتروں کو فائدہ ہو سکے. جی میں مختلف وائٹامنس ہیں مارکیٹ میں, بہت اچھے وائٹامنس اس وقت اویلیبل ہیں. میں تو زیادہ جی یہ جو سائموسٹیس جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں. تو اگر یہ جہاں پہ یہ اویلیبل نہیں ہے تو وہاں سائموٹیک مل جاتا ہے, فارمائنوویٹ ہے, اور بہت سارے آج کل تو امپورٹڈ جو ہے وٹامنس بہت آ گئے ہیں جو کہ میرا خیال ہے ہمارے شاید لوکل سے بھی ان میں زیادہ جو ہے وہ وٹامنس کی کنسنٹریشن ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی وٹامن اچھا جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں.
تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں کوئی اور چیز بتاتا چلوں کہ اس میں جو ہے یہ ٹریس ایلیمنٹس کی کمی کے لیے ملٹون پاؤڈر اور اسٹمک پاؤڈر، یہ دونوں پاؤڈر جو ہیں بآسانی یہ جو ویٹری کے سٹورز ہیں، ویٹری میڈیسنس کے، وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. یہ آپ دونوں لے لیں اور ایکول ریشو میں ملا کر، اور ان میں تھوڑی سی زیرو کی چپس ملا لیں، اور یہ جو ہے یہ دڑبے میں رکھتے ہیں. آپ کسی بھی برتن میں ڈال کے، کسی کنالی میں ڈال کے آپ رکھ لیں، اور یہ کبوتر کھاتے رہیں. اس سے جو ہے ان کا ہاضمہ بھی صحیح رہتا ہے کبوتروں کا، اور اس سے ٹریس ایلیمنٹس کی جو ایک ان میں کمی ہے وہ بھی نہیں ہوتی، اور اس سے ان کا جو یہ جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس میں بھی اچھے اس کے اثرات ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ سر، ماشاءاللہ آپ نے تفصیلی جواب دیا. ناظرین، ایسا ہے کہ ہمارے انڈیا سے کچھ دوست ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا کہ ایسی میڈیسن بتائی جائے جو کہ انڈیا میں بھی اویلیبل ہو. تو ایکچولی ہر ملک کا اپنا ایک نام ہوتا ہے، کمپنی اپنا نام دیتی ہے، لیکن اس میں فارمولہ وہی یوز کیا جاتا ہے. تو فارمولہ سیم ہوتا ہے، لیکن جو کمپنی ہے وہ اور ہوتی ہے، اس کا میڈیسن کا نام کچھ اور ہوتا ہے، لیکن فارمولہ سیم ہی ہوتا ہے. تو آپ نام جو بھی بتائیں استاد نعیم بھٹی صاحب، وہ آپ ان میڈیکل اسٹور پہ جا کے بتا کے ان سے اس فارمولے کی جو دوسری میڈیسن اویلیبل ہوگی وہ آپ وہاں سے میڈیکل اسٹور سے لے سکتے ہیں. جی اس میں مجھے تو اگر اجازت دیں تو میں اس میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں کہ بیسیکلی جتنی بھی میڈیسنز ہیں دنیا میں وہ ان کا ایک پیٹ فارمولہ ہوتا ہے. جی تو اسی طرح فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں جی کہ ڈیورمر، تو اس میں بیسیکلی البینڈازول ہوتا ہے. تو البینڈازول جو ہے مختلف اس کے ٹریڈ نیمز ہیں، چاہے وہ کسی میں انڈیا میں ممکن ہے جو میڈیسنز ہیں وہ یہ جو ہے البینڈازول کسی اور ٹریڈ نیم سے ہوگا، پاکستان میں کسی اور نیم سے ہوگا، کسی اور کنٹری میں کسی اور نیم سے ہوگا. تو یہ بیسیکلی ٹریڈ نیم جو ہے اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. بیسیکلی چیز فارمولہ ہے، چاہے وہ کسی بھی ٹریڈ نیم سے ہے تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح اس کو جو ہے وہ سرچ جو ہے وہ چاہے کوئی بھی کنٹری ہو تو اسی فارمولے کے تحت جو ہے اس کو جو ہے وہ سرچ کیا جا سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو. یہ آسانی پیدا ہوگی میں سمجھتا ہوں دوستوں کے لیے جو کہ دوسرے ملکوں میں ہیں اور وہاں پہ یہ اس نام سے میڈیسن اویلیبل نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ آسانی پیدا ہو گئی. تو سر اگلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے کمنٹ باکس میں وہ یہ ہے کہ کھڈے میں جھولا مطلب بیماری آئی ہے لیکن بچوں کو ہو رہی ہے، بڑے محفوظ ہے لیکن بچوں میں وہ بیماری آ رہی ہے بہت اسپیڈ سے. تو اس کے لیے کوئی علاج کائنڈلی ہمارے ویورس کے لیے بتائیں تاکہ انہیں فائدہ ہو سکے، ان کے جو آگے بچے پیدا ہو رہے ہیں کھڈوں میں وہ کبوتروں کے وہ بچ سکیں اس بیماری سے. جی یہ بہت ایک اہم ایک چیز ہے جس کا آج کل خاص طور پہ جب موسم بدلتا ہے، جب یعنی سردی سے جب گرمی شروع ہوتی ہے یا گرمی سے جب سردی کا موسم شروع ہوتا ہے، تو اس میں اکثر اوقات یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں اور بچے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جھولا لکوا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑے کبوتر جو ہے وہ اس سے عموماً جو ہے اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے یا افیکٹ نہیں ہوتے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑے کبوتر جو ہے ان کو سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ جو ہے وہ ویکسین جو ہے اس کی جھولے لکوے کی وہ لگ چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں قوت مدافعت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور اس سے وہ ان موسمی اثرات سے جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں. اور یہ اگر ان میں یہ وائرس آ بھی جاتا ہے تو وہ جو ہے ان کا سسٹم جو ہے وہ اس وائرس کو جو ہے وہ قابو کر لیتا ہے. دوسری طرف اگر آپ بچے دیکھیں تو یہ بچے میں چونکہ یہ امیونٹی ایز سچ یا یہ قوت مدافعت جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو اس لیے فوری طور پہ وہ اس موسمی اثر کے تحت جو ہے یا موسمی اثرات کے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں موسمی اثرات سے، اور یہ جھولے لکوے کے وائرس سے بہت جلدی جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. ان کی گردنیں ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جو ہے وہ 1 یا 2 دن میں وہ بچے جو ہے وہ مر جاتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو ڈبے میں کئی بچے جو ہے وہ مرے نظر آتے ہیں کہ جی رات کو وہ بالکل صحیح تھے، صبح اٹھے تو وہ جو ہے وہ مرے ہوئے پائے گئے. تو اس کی بڑی وجہ جو ہے جو اینڈی کا وائرس جو ہے یہ بہت خطرناک جو ہے وائرس ہے، اور جیسے ہی یہ بچوں میں آتا ہے تو یہ اپنا فوری طور پہ اپنا اثر جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے. تو اس کا سب سے جو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ایک تو برڈس کو اپنے چاہے وہ بڑے ہیں بڑے کبوتروں کو ریگولر ویکسین کریں، اور ان کو کم از کم سال میں 2 مرتبہ جو ہے وہ ویکسین ضرور کریں. اور اگر کسی کبوتر کو 3 دفعہ ویکسین ہو چکی ہے جو اینڈی آئل ویکسین ہے
تو وہ پھر اس کو بے شک آپ سال کے سال کریں، لیکن جو پٹھے پٹھیاں ہیں ان کو سال میں 2 مرتبہ ضرور ویکسین کریں، تاکہ ان سے آگے جو آپ بریڈ لے رہے ہیں یا بچے نکل رہے ہیں وہ ان سے کم جو ہے متاثر ہو جائے۔ تو اس میں دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو میرا ذاتی طور پہ ایکسپیرینس ہے اس میں یہ ہے کہ جب بچہ 20 سے 25 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ 3 پوائنٹ جو ہے وہ اس کو انٹرا مسکولر آپ لگا دیں، یعنی بچے کے جب پر نکل آتے ہیں 25 دن کا جب بچہ ہو جاتا ہے 20 سے 25 دن کا، تو اس کو ایک مرتبہ 1 cc کے 3 پوائنٹ جو ہے وہ یہ جو اپنی آئل بیس ویکسین ہے وہ آپ لگا دیں، اور اس کے بعد ان کبوتروں کو جو ہے جس بھی ڈبے میں آپ نے یہ انجیکشن لگائے ہیں یا یہ ویکسین لگائی ہے تو وہاں آپ جو ہے اس ڈبے میں دانے کے ساتھ جو ہے وہ کبوتروں کو پیناڈول سیرپ جو ہے وہ لازمی دیں 1 یا 2 دن، تاکہ ان میں جو ہے نا وہ بخار کی علامت ہوتی ہے، جب آپ ویکسین کرتے ہیں تو کبوتروں کو بخار ہوتا ہے، ٹیمپریچر بڑھتا ہے، اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ ان کو پیناڈول دیں دانے میں پانی کے ساتھ جو ہے وہ دیں۔ اور اس میں جب بچہ 25 دن کا ہو جاتا ہے، 25 دن کا میں نے بتایا کہ ایک دفعہ ویکسین کر دیں 3 پوائنٹ، یعنی 1 cc کے 3 پوائنٹ۔ اس کے بعد جو ہے جب بچہ 50 دن کا ہو جاتا ہے، 50 دن میں وہ بچہ جو ہے وہ نیچے بھی اتر آتا ہے اور کھانے کے قابل بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ 3 پوائنٹ لگائیں 1 cc کے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ آپ شفٹ کر دیں کسی دوسری جگہ جہاں پہ آپ نے ان کو شفٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ایگزیکٹ 3 مہینے کے بعد پھر اس کو 3 پوائنٹ آپ لگائیں، اور اسی بچے کو جس کو 2 دفعہ ویکسین لگ چکی ہے، جب اس کو 3 دفعہ جو ہے ویکسین لگ گئی اس کے بعد پھر اس کو 6 ماہ کے بعد لگائیں 1 دفعہ، اور اس کے بعد بے شک پھر آپ اس کو سال میں 2 دفعہ لگائیں یا 1 دفعہ بھی لگائیں، تو اس سے کافی حد تک جو ہے وہ بچے جو ہے وہ ان خطرات سے یا این ڈی کے جو افیکٹ ہونے کی ایک خطرہ ہوتا ہے این ڈی وائرس سے، وہ جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس سے نقصان جو ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ تو بیسٹ وے یہ ہے کہ اس کا ایسا کیا جائے، اگر کڈے میں بیماری آ گئی، میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا، تو ان کو جو ہے فوری طور پہ اچھے اینٹی بایوٹک 2 جو ہے وہ ملا کے 1 یا 2 کا کمبینیشن دیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ وائٹامنس دیں، اور ان کو 3 سے 5 دن کا جو ہے وہ کورس کروائیں، اس سے کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن جو بھی افیکٹڈ برڈ ہیں، جو بھی اس سے متاثر جو ہو چکے ہیں، ان کو فوری طور پہ جو صحت مند جو برڈز ہیں ان کو ان سے جو ہے پرندوں سے علیحدہ کر دیا جائے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ سر۔ یہ جو ہیچری سے ملتا ہے رانی کھیت کا انجیکشن، اب وہ یوز کیا وہ بہتر ہے یا دوسرا بہتر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ جو امپورٹڈ آ رہے ہیں وہ بہتر ہیں یا یہ جو رانی کھیت کا انجیکشن ہے یہ زیادہ بہتر ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی میعاد جو ہے وہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہر 2 ماہ کے بعد اس کو لگانا چاہیے۔ بیسیکلی اس کی 56 ڈیز جو ہے وہ میعاد ہوتی ہے، اور یہ لگاتے ہیں جی جھلی میں، اور 1 cc لگایا جاتا ہے۔ اگر بچوں کو لگانا ہے تو پھر آپ ½ cc کو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ 1 cc جو ہے وہ پورے بڑے کبوتر کی ڈوز ہے۔ لیکن میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، پہلے میں یہی استعمال کرتا تھا جو لوکل ویکسین ہے، میں لسوٹا بھی استعمال کرتا تھا، لیکن اس سے یہ ہے کہ عام طور پہ جب موسم بدلتا تھا تو بچوں میں یہ بیماری لازمی آتی تھی، اور اس سے جو ہے وہ نقصان کچھ نہ کچھ لازمی ہوتا تھا۔ تو اس کے پھر میں نے لٹریچر پڑھا سارا، اور اس کے بعد جو ہے سن 2006 سے یا غالباً 4 سے میں نے جو ہے یہ اینڈی آئل ویکسین جو ہے وہ استعمال کرنی شروع کی، اور الحمدللہ اس کے بعد جو ہے یہ اگر جولا لکوا آتا بھی ہے تو اس سے کافی جو ہے وہ بچاؤ رہتا ہے، اور برڈز جو ہے وہ بڑے کم سے کم جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے تفصیلی جواب دیا۔ سر اگلا کوشچن جو ہمارے ناظرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کبوتروں کے گلے خراب ہو رہے ہیں، یعنی کہ انفیکشن، گلے خراب ہو جانا، آنکھ میں پانی آنا، مطلب اس طرح کے انفیکشن ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی کائنڈلی ہمارے ناظرین کے لیے کچھ علاج بتائیے تاکہ انہیں فائدہ ہو سکے۔ یہ بالکل آج کل یہ بڑا ایک اہم ایک چیز ہے، یہ بھی ایک موسمی ایک بیماری آتی ہے، تو اس میں گلا خراب ہوتا ہے، کبوتر کو نیزل ڈسچارج شروع ہو جاتا ہے، یہ کبوتروں کو کھانسی آتی ہے، اور یہ جب آپ پکڑتے ہیں تو خور خور کی آواز بھی آتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے، اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے
तो कबूतर की जो है वो आमतौर पर वो कबूतर मर भी जाता है या बच्चा मर जाता है, तो इससे काफी जो है वो नुकसान का एहतमाल होता है। तो इसका जो है वो फौरी तौर पे जो इलाज है वो इसका एक तो भी ये अपना लेफ्लॉक्स जो टैबलेट है, लेफ्लॉक्स टैबलेट आप ले लें, ये 500 मिलीग्राम, इसके साथ एरिथ्रोमाइसिन ले लें 500 मिलीग्राम, और डेल्टा कॉटल एक जो है वो टैबलेट है, ये आप ले लें। तो इसमें ये जो है ये आप आटे में गोलियां बना, और इसमें ये जैसे मैंने बताया लेफ्लॉक्स, एरिथ्रोमाइसिन और डेल्टाकॉट, और ये तीनों चीजें जो है ये मसलन आप जो है वो अगर एक गोली जो है वो लेफ्लॉक्स है और एक 500 मिलीग्राम वाली गोली है ये एरिथ्रोमाइसिन और एक डेल्टाकॉट है, तो इसकी जो है ये आप आटे में 10 गोलियां बना सकते हैं। यानी इन तीनों गोलियों से आप 10 गोलियां बना के रख लें, और इसके बाद इसी तरह आप रेशो बढ़ा सकते हैं, गोलियां ज्यादा बना सकते हैं, ज्यादा ये टैबलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गोलियां बना के आप जो है ये सुबह और शाम जो अफेक्टेड कबूतर है उनको एक सुबह और एक शाम, और अगर कबूतर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है तो इसको टाइलोसिन एक इंजेक्शन मिलता है, ये आप उसके जो है 4 पॉइंट, यानी एक सीसी के जो है वो 4 पॉइंट नहीं बल्कि एक सीसी का 1 पॉइंट जो होता है उसके 4 पॉइंट जो है वो थोड़ा सा वो आप इनको जो है इंट्रामस्कुलर लगाएं, 2 दिन लगाएं या 3 दिन लगाएं, इससे जो है कबूतर बहुत हद तक वो सही हो जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर। सर नेक्स्ट सवाल जो हमें आया है कमेंट बॉक्स में वो ये है कि आंखों में जाला आ जाता है, कबूतरों की आंखों में जाला आ जाता है, तो उसके लिए काइंडली हमारे व्यूअर्स के लिए कोई इलाज बताइएगा। जी बिल्कुल, आंखों में जाले का आ जाना ये भी एक एनडी की निशानी है, झोरे लकवे की इब्तदाई अलामात में से है। अगर कबूतर को जो है वो बाद दफा ये होता है कि उसको वायरस जो है वो उसकी बज़ाहिर जो अलामात है वो उसमें अपीयर नहीं होती या नजर नहीं आती, लेकिन उनमें चूंकि वायरस जब आ जाता है तो बाद दफा वो आंखों में एक सफेद रंग का जाला नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक आप कह लें कि इसकी एनडी की एक अलामत है, और इस हिस्से में अगर ऐसी चीज आप मुशाहदे में आपकी आती है, आप कबूतरों को पकड़ के देखें, तो इन कबूतरों को फौरी तौर पर दूसरे कबूतरों से अलग कर दें, और इनको जो है वही एंटीबायोटिक का किसी अच्छी का जो है वो कोर्स करवाएं, और बाकी कबूतरों को भी एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दें, ताकि ये जो है ये इससे जो है वो महफूज रहे। आहिस्ता हाँ, दूसरा ये है कि ये जो कबूतर है आप इनको बिल्कुल सेपरेट करें, इनको एंटीबायोटिक का कोर्स कराएं, और इसके साथ साथ जो है वो इनको या एवियन का कैप्सूल एक डेली देते रहे, या फिर ये जो मछली के तेल का कैप्सूल है या कॉड लिवर ऑयल जो है ये आप डेली देते रहे 15-20 दिन, और इन कबूतरों को जो है वो धूप में रखें ज्यादा से ज्यादा। तो ये इनसे अगर ये दाना खाते रहते हैं, अगर नहीं खाते तो इनको हाथ से दे दें, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कबूतर रिकवर कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर आज के सेगमेंट का एक आखिरी सवाल है कि कबूतरी ने अंडा दिया और उससे उसकी चर्बी मतलब बैक साइड जिसे कहते हैं पीछा बाहर आ गया, तो उसके लिए काइंडली हमारे व्यूअर्स के लिए कोई बताएं इलाज के ये किस चीज़ की कमी है, क्या वजह हो सकती है इसकी, और इसका इलाज क्या है। देखिए इसमें ये मसल्स की ये जो कबूतरी का ये वो कहते हैं ना जी कि ये पीछा निकल आया है कबूतरी का, ये बाद दफा ये होता है, ये मसल्स की कमजोरी होती है बेसिकली, जिसकी वजह से कबूतरी जब अंडे देती है, और बाद दफा इसकी निशानी ये होती है कि अंडे जब वो देती है तो उसके साथ थोड़ा सा ब्लड भी लगा होता है। तो ये एक निशानी है कि उसके मसल जो है वो इसके जो है वो कमजोर है, जिसकी वजह से वो बाहर निकल आती है। अक्सर लोग बात ये करते हैं जी कि बर्फ की टगोर करते हैं या इस तरह की करते हैं, लेकिन मेरे मुशाहदे में ये है कि अगर इसको एगमेंटन जो है ये जो मेडिसिन है एगमेंटन, और ये अगर इसकी एक एगमेंटन गोली की जो है वो 10 गोलियां बना ली जाए आटे में, और इस मादी को जो मुतासरा मादी है उसको सुबह शाम दी जाए, तो इससे जो है वो काफ़ी अच्छे असरात जो है वो देखने में आते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिए, उनके मसाइल को हल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
تو ناظرین امید ہے کہ آج کا سیگمنٹ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. آپ کی جو بھی مسائل ہیں ان کا حل استاد نعیم بھٹی صاحب نے بتائے. امید ہے آج کا سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. جو بھی آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوئے وہ ہم نے استاد نعیم بھٹی صاحب کے سامنے رکھے اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑے تفصیلی بڑے ہی اچھے جواب دیے, جس سے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کے کبوتروں کو افاقہ ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتری کی طرف آ جائیں گے. تو ناظرین اس کے علاوہ کوئی بھی, میں ہر سیگمنٹ میں کہتا ہوں, آج بھی کہوں گا کہ کوئی بھی صاحب سمجھتے ہوں کہ ان کے پاس اچھے نسخہ جات ہیں اور وہ ان کا فائدہ لوگوں کو ہو سکتا ہے, کبوتروں کو کی جان بچ سکتی ہے مختلف بیماریوں سے, تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں, اس پہ رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تجربات بھی, ان کی جو بھی آج تک کے ایکسپیرینس ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. اس کے علاوہ کوئی بھی میڈیسن ڈیلر اگر اپنی میڈیسن کی ایڈ مووی ہمارے چینل پہ کے تھرو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہوں تو وہ ہم سے اسکرین پر چل رہے نمبر پر رابطہ وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہماری یہ محنت, ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان پیجن ایسوسیشن چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس کے علاوہ پاکستان پیجن ایسوسیشن کا فیس بک پیج لائک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہم بنائیں وہ آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے اور آپ اسے مس نہ ہو. تو فی الحال کے لیے کیمرہ مین اظہر اقبال کے ساتھ فیصل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.